ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جنت میں ایسے محل تعمیر کیے گئے ہیں، جنت میں ایسے گھر، ایسے محل بنائے گئے ہیں جن کا اندرونی منظر باہر سے نظر آتا ہے، بیرونی منظر اندر سے نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم شیش محل سنے ہوں گے، اللہ نے بنا کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم موتیوں کا محل سنے ہوں گے، تم ہیروں کا محل سنے ہوں گے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنا کر، اللہ کے بے شک اللہ نے جنت میں ایسے محل بنائے ہیں جن کا اندرونی منظر باہر سے نظر آتا ہے، بیرونی منظر باہر کا منظر اندر سے نظر آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا یہ محل ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کھانا کھلانے والوں کے لیے اللہ نے ایسے محل تیار کر رکھے ہیں۔ کھانا کھلانا بڑا نیک عمل ہے، بڑا عظیم عمل ہے۔ آج انسان چھلا جھٹی فلانا یہ دعوت وہ دعوت عجیب و غریب قسم کے رسومات میں لگا ہے۔ کبھی توفیق نہیں کہ روڈ پر چلنے والے بے گھر انسان کو گھر پکڑ کر لائے، آؤ میرے گھر بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ انسانوں کو فکر نہیں کوئی یتیم یسیر ہے، کبھی اچھا کھانا میسر نہیں ہوتا، آؤ میرے بچے میرے گھر آؤ، تم میرے بیٹے جیسے ہو، تم میری بیٹی جیسے ہو، یتیموں کی کفالت کرو، آؤ میرے گھر میں بیٹھ کر کھاؤ۔ حضرت علی کے بارے میں، حضرت حسن و حسین کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں آتا ہے، فاطمہ الزہرا کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین کہ یہ لوگ دستر پر اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک کوئی یتیم ان کے ساتھ نہ شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کھانا کھلانا ای الاسلام خیر، نبی صحابی آئے پوچھے یا رسول اللہ بہترین اسلام کیا ہے بتائیں۔ بہترین اسلام کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا بڑے بڑے جبے کبے پہن لینا، ہاں خالی تسبیح کے مالے جپ لینا یہ بہتر نہیں؟ اللہ کے نبی کے صحابی نے نبی سے سوال کیا ای الاسلام خیر، سب سے بہترین اسلام کیا ہے نبی بتائیں؟ اللہ کے نبی نے کہا بھوکوں کو کھانا کھلانا بہترین اسلام ہے۔ اللہ، جاننے والے کو بھی سلام کرنا، نہیں جاننے والے کو بھی سلام کرنا بہترین اسلام ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا وہ شیش محل، وہ جنت کے محلات ان کے لیے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔